السلام علیکم۔ اردو آڈیو کہانی پر خوش آمدید۔ حاضر خدمت ہے سدرا حیات کا ناول زندگی تیرے رنگ۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پھنسائے، ان پر تھوڑی ٹکائے، کرسی پر آگے ہو کر بیٹھا میں بڑے انہماک سے ابو کو تک رہا تھا، جو اپنی آواز میں روب پیدا کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتے مجھے اپنا فیصلہ سنا رہے تھے۔ ان کی تقریر ختم ہوتے ہی میں اطمینان سے سیدھا ہوا۔ بس پھر میں عظیم کو فون کر دیتا ہوں۔ میری خاموشی کو انہوں نے غلط رنگ دیا اور خوش ہوتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ مجھے آپ کے فیصلے سے انکار ہے اور اگر مجھے مجبور کیا گیا تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میں نے بھڑک ماری، اس سے پہلے کہ جذباتی بلیک میلنگ شروع ہو جاتی۔ ابو نے سنجیدگی سے اپنی زوجہ یعنی میری امی کو دیکھا، پھر بے نیازی سے بولے، ہاں تو چلے جاؤ۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اکلوتی اولاد ہے ہماری۔ میرے قریب بیٹھی امی کی آواز بھیگ گئی، خبردار جو تم کچھ بولیں ورنہ تم بھی اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ ابو نے لہجہ سخت کیا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے، سازش کی بو سونگتی ناک سکڑ گئی اور لمحے کے 1000ویں حصے میں مجھ پر ادراک ہوا کہ جذباتی بلیک میلنگ چھوڑ کر دونوں نئی اسکیم بنا چکے ہیں، مگر دونوں اکثر بھول جاتے ہیں کہ میں بھی انہی کی اولاد ہوں، یعنی ان سے 2 ہاتھ آگے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں امی کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا جب آپ کو ان کی قدر نہیں۔ چلیں امی۔ میں جانتا تھا وہ ایک پل بھی امی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مجھے امی کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہوتے دیکھ کر وہ بوکھلا گئے۔ ارے رک، ورنہ میں وہ 4 لفظ بول دوں گا، بے ساختگی میں کہہ گئے۔ کون سے 4 لفظ؟ اچھا وہ، سریا مجھے تم سے محبت ہے۔ آپ بھول رہے ہیں یہ 4 نہیں 6 لفظ ہیں۔ دل ہی دل میں ہنستے میں نے تصحیح کی۔ امی اس سچویشن میں بھی شرما گئیں۔ ابو سٹ پٹائے، یہ ہے تمہاری ناہنجار اولاد۔ لہجہ سخت کیا۔ روئے سخن امی کی جانب تھا، یعنی اسکیم سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہ تھے۔ بس کر دیں ابو، ان ڈائلاگ سے کچھ نہیں ہونے والا، اور یہ کوئی جہیز میں مجھے نہیں لائیں، اس لیے یہ سیاسی حملے کرنا بند کر دیں۔ پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا میں قطعاً متاثر نہیں ہو پایا۔ اف، اولاد کو دوستوں کی طرح پالنا ہی پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ دانت پیستے انہوں نے خود کلامی کی، جو میں نے بآسانی سن لی مگر ٹس سے مس نہ ہوا۔ دیکھیں ابو، اب میں جوان ہو گیا ہوں، اب یہ زور زبردستی مجھ پر نہیں چلے گی۔ آخر میری زندگی کے فیصلوں پر میرا بھی کچھ حق ہے، اور ہاں، میری بھولی بھالی امی کو پریشان نہ کریں۔ میں مزے سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ابو پیچو تاب کھا کر رہ گئے۔ 1 منٹ، کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ ابو میری شادی اپنے دوست کی بیٹی سے کروانا چاہتے ہیں اور میں اس شادی کو روکنے کے لیے ان کے فیصلے سے انکار کر رہا ہوں؟ اگر ایسا ہے تو اپنے ذہن کی سلیٹ کو کچھ دیر کے لیے بالکل صاف کر لیں، کیونکہ میری کہانی تھوڑی مختلف ہے۔ میں موسیٰ مستقیم اپنے ماں باپ کا اکلوتا چشم و چراغ ہوں، اور یقین مانیں اکلوتا ہونا ایسے ہے جیسے کالے پانی کی سزا یا کسی ناکردہ جرم کی پاداش میں جیل کاٹنا، کیونکہ ماں باپ کی تمام تر توجہ کا محور اکلوتی اولاد ہوتی ہے۔ اب ہلکی سی ٹھنڈ لگ جائے تو دل میں نمونیا کا خدشہ جاگ اٹھتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ بیمار پڑ جاؤ تو پوچھیں مت، ہر شے اولاد کی دشمن لگنے لگتی ہے، اور اسی حساب سے بہت سی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں جو ہماری بہتری کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ زندگی کا ہر چھوٹا بڑا فیصلہ کرنے کا اختیار بھی ہمارے ماں باپ کے پاس ہوتا ہے، لیکن ابھی آپ جان ہی چکے ہیں کہ میں کس قدر باغی واقع ہوا ہوں۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ 2 مہینے کی بھرپور کوشش کے بعد مجھے ایک نوکری ملی ہے۔ نوکری کوئی اتنی اچھی بھی نہیں مگر مناسب ہے، اور میں اس پر خوش کہ ملی تو۔ خیر مسئلہ یہ ہے کہ نوکری کے لیے مجھے دوسرے شہر جانا پڑ رہا ہے۔ ہچکچاہٹ کے بعد امی ابو مان تو گئے ہیں، پر ابو بضد ہیں کہ میں ان کے رشتہ داروں کے ہاں ٹھہروں۔ وہی میرے اکیلے رہنے کا خوف، جیسے کسی بچے کے میلے میں کھو جانے کا ڈر ہو۔
پر میں نے صاف انکار کر دیا۔ آخر پرائیویسی بھی کسی چڑیا کا نام ہے، کچھ سمجھے آپ؟ آنکھوں میں خواہش اور امیدوں کے محل تعمیر کیے میں ملتان پہنچ گیا۔ ٹرین سے اترتے ہی یوں محسوس ہوا گویا تندور میں اتر گیا ہوں۔ ملتان کی گرمی، الامان! بھیڑ سے جگہ بناتا، گہرے گہرے سانس لیتا میں مطلوبہ پتے پر پہنچا۔ پرانی طرز پر بنا ہاسٹل، جس کی خستہ حالی دیکھ کر مجھے وہ چند سانسوں کا مہمان لگا۔ اپنے دوست پر بھی تاؤ آیا جس نے اس ہاسٹل کا انتخاب کیا تھا۔ مجبوراً اسی جگہ کو قبول کرنا پڑا۔ آخر اتنی شدید گرمی میں اور کہاں پھرتا، وہ بھی ایک اجنبی شہر میں۔ ابو کو پہلے ہی منع کر چکا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو میری آمد کی اطلاع ہرگز نہ دیں۔ حسب توقع کمرے کی حالت خاصی مخدوش تھی۔ چھوٹا سا سیم زدہ کمرہ، اس پر چڑیا جتنی کھڑکی جسے کھولنے سے گرم لو سیدھی منہ پر پڑی تو ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اپنا گھر، اپنا کمرہ یاد آ گیا۔ کچھ دیر بعد یادوں کا دامن چھڑاتا، منفی سوچوں کو جھٹکتا میں نہانے گھس گیا۔ نہا کر نکلا تو کچھ طبیعت بحال ہوئی۔ امی نے کھانے کا جو ٹفن ہمراہ کیا تھا وہ میں ٹرین میں ہی کھا چکا تھا، اس لیے اب چارپائی پر لیٹ گیا۔ پنکھے کی گڑ گڑ زیادہ تھی مگر میں پر امید تھا کہ جلد کوئی اچھی جگہ دیکھ کر نیا کمرہ لے لوں گا۔ اب میں کوئی بہت امیر تو تھا نہیں کہ اسی وقت ہوٹل منتقل ہو جاتا۔ مجھے اپنی جیب کی بھی فکر تھی جس میں مشکل سے چند ہزار روپے تھے۔ اگلے روز میں دفتر میں حاضری دینے پہنچ گیا۔ لوگ اچھے تھے، کام سمجھنے میں بھی کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی۔ ایک موسم کی سختی تھی جس نے بولائے رکھا۔ دوپہر کو واپس پہنچا تو نہ بجلی تھی نہ پانی۔ پسینے میں شرابور چارپائی پر چت لیٹا میں 3 گھنٹوں تک قسمت کی ستم ظریفی پر ماتم کرتا رہا۔ سنا تو یہی تھا کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ جانے وہ کون خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ خیر، پنکھے کو حسرت سے تکتا، ساتھ والے کمرے سے آتی پشتو گانے کی آوازیں سننے میں نے وہ وقت گزار ہی لیا۔ بجلی کو نہ آنا تھا نہ آئی۔ اس پر لعنت بھیجتا میں شام کو باہر نکل گیا۔ جلدی میں موبائل بھی بھول گیا۔ مجھے کون سا کسی کو فون کرنا تھا۔ اطمینان سے پھرتا پھراتا ڈھابے پر کھانا کھا کر ساتھ مزیدار چائے پی کر واپس لوٹا تو بری خبر میری منتظر تھی۔ میرے کپڑوں اور موبائل سمیت ساری چیزیں غائب تھیں۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد صدمہ کم ہوا تو جیب میں ہاتھ ڈالا۔ یہ کیا؟ جیب بھی خالی تھی، یعنی اس پر بھی کوئی چور اچکا ہاتھ صاف کر گیا تھا۔ ذہن میں پارک کے فوارے کے ساتھ کمر ٹیک لگا کر آنکھ لگانا یاد آیا تو اپنی عقل پر ماتم کرنے کا دل چاہا۔ پریشان سا اٹھ کر ساتھ والے پٹھان بھائی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ جمائیاں لیتا نمودار ہوا۔ اس ٹائم کیا مسئلہ ہے مڑا؟ میرا مسئلہ سن کر اس نے دانت نکالے۔ مڑا، ہمارا سامان بھی 4 دفعہ چوری ہو چکی ہے، ہمارا شک تو مالک پر ہے۔ ہانک دبا کر کہا۔ تو جگہ کیوں نہیں بدلی بھائی؟ میں حیران ہوا۔ خرچہ میرا باپ پورا کرے گی، دوسری شہر میں غربت کے ساتھ رہنا آسان نہیں لالے۔ اچھا فون دے دو بھائی، بڑی مہربانی ہوگی، میں نے ملتجی لہجے میں کہا۔ اس صورتحال میں ابو کو فون کرنا ہی بہتر آپشن لگا۔ وہی اکلوتے ہونے کی نشانی۔ پریشانی میں فوراً ہر بات ماں باپ کے سامنے اگل دینا۔ ساری بات سن کر پہلے تو وہ خوب ہنسے، پھر طنز کے تیر چلائے۔ جو بحالت مجبوری مجھے چپ چاپ سننے پڑے۔ ہمارا تعلق مڈل کلاس سے ضرور تھا مگر حالات کافی اچھے تھے۔ ابو کی تنخواہ میں ہمارا گزارا بخیر و خوبی ہوتا آیا تھا، مگر چونکہ میں بغاوت کر کے یہاں آیا تھا اور ابو کے فیصلے سے انکار کر چکا تھا تو انہوں نے بھی اپنی نئی اسکیم کے تحت مجھے ہر قسم کی امداد دینے سے انکار کر دیا۔ اور اب بلا چوں چرا میں ان کا فیصلہ ماننے پر تیار تھا۔ یوں بھی اس خستہ حال ہاسٹل میں رہنے سے اچھا تھا کہ میں ان کے رشتہ داروں کے گھر رہ لیتا۔ صبح میں دفتر جانے کے لیے اٹھ گیا۔ کل والے حلیے میں دفتر جانے کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا مگر مجبوری تھی۔ کمرے سے نکلنے لگا تو عظیم چچا آ گئے۔ بڑے پرتپاک انداز میں جھپی ڈال کر ملے، ساتھ میں شکایت بھی کی کہ ان کے گھر کے ہوتے ہوئے میں یہاں دھکے کیوں کھا رہا ہوں۔ جواباً میں نے بولنے کی کوشش کی
مگر ان کی زبان کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ اپنی باری کے الفاظ میں وہ الفاظ ہی بھول جاتا جو مجھے بولنے تھے۔ وہ تو شاید مجھے اٹھا کر ہی اپنے ساتھ لے جاتے، مگر میں نے بمشکل انہیں باقاعدہ ہاتھ تھام کر اپنی دفتری مجبوری کا بتایا۔ ہوں ہاتھ پھڑتے محبت میں نہیں، بلکہ ان کے لبوں سے ابھرتے فقروں کو روکنے کے لیے تھامنا پڑا، ورنہ وہ مجھے گاڑی میں ڈال کر ہی دم لیتے۔ خیر، ان سے کسی طرح جان چھڑا کر میں دفتر روانہ ہوا۔ ان کے آنے کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ ابو کی طرف سے مجھے کچھ رقم دے گئے جس کی مجھے اشد ضرورت تھی۔ دفتر سے فارغ ہو کر میں کچھ خریداری کرنے بازار چلا گیا۔ پھر عظیم منزل پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ عظیم منزل کی پرانی مگر پروقار عمارت دیکھ کر میں کچھ مطمئن ہوا۔ دروازے پر ایک لڑکا مل گیا، میرے تعارف کروانے پر فوراً پہچان گیا۔ موسیٰ بھائی، آئیے آئیے، صبح ابا نے بتایا تھا آپ کی آمد کے بارے میں۔ وہ مجھے لیے اندر کی جانب چل دیا۔ میں نے چند لمحوں میں اطراف کا جائزہ لے لیا۔ چھوٹا سا صحن، پکے فرش کا برآمدہ اور دائیں طرف اوپر کو جاتی سیڑھیاں جن کے نیچے غالباً اسٹور تھا۔ برآمدے سے گزرتے ہم اندرونی دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ سامنے کشادہ سا ہال کمرہ تھا۔ اماں، موسیٰ بھائی آئے ہیں۔ اونچے سے تخت پر بیٹھی زبیدہ خاتون کو مخاطب کیا تو وہ جو ہاتھ میں پکڑی سوئی میں دھاگا ڈال رہی تھیں، ہاتھ روکتی متوجہ ہوئیں۔ ناک پر دھرا چشمہ آگے کو کر کے پوری آنکھیں نکال کر میرا جائزہ لیا تو میں جوان جہان ہو کر بھی کچھ گھبرا سا گیا۔ میرے سلام کا جواب دیتے تیکھے تیوروں سے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ اپنا سامان نیچے رکھتا میں تخت کے ساتھ بچھی کرسی پر بیٹھ گیا اور وہ لڑکا رضوان جو مجھے اندر لایا تھا وہ اپنے کہیں جانے کا بتاتا اڑن چھو ہو گیا۔ میں نے مسکرا کر زبیدہ خاتون کو دیکھا۔ فی الحال میں انہی کے رحم و کرم پر تھا، مگر انہوں نے مروتاً بھی مسکرانا گوارا نہ کیا۔ مستقیم اور سریا کے بیٹے ہونا؟ انہوں نے گویا تصدیق کرنی چاہی۔ جی۔ اتنے سالوں میں مستقیم کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ عظیم منزل میں جھانک ہی لیتا۔ اب تم آئے ہو تو سکتا ہے اسے بھی اپنے تایا زاد کی یاد آ ہی جائے۔ ہاں، ملتان تو جیسے ابو کے دفتر کے راستے میں پڑتا ہے کہ روز آتے جاتے۔ ان کے در پر ماتھا ٹیکنا ضروری تھا۔ اپنے اندر کی آواز کو دباتا میں خاموش رہا۔ خیر، سریا کا کیا حال ہے؟ گھر سنبھالنے کا ڈھنگ سلیقہ آیا کچھ یا ابھی تک وہ پہلا سا حال ہے؟ جب بیاہ کر آئی تھی تو سالن میں ڈوئی تک ہلانی نہیں آتی تھی، اور شاباش ہے مستقیم پر جو ہر وقت اسے ہتیلی پر چھالا بنائے گھومتا تھا۔ ایسی بھی کیا زن مریدی۔ ان کے ہاتھ ہلا کر طنزیہ انداز میں بولنے پر میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر مجھے کیا رد عمل دینا چاہیے، مگر اس گھر میں شاید دوسرے بندے کو موقع دینے کا رواج نہیں تھا۔ بڑی بہو سے کہتی ہوں چائے بنا دے، تھکے ہوئے لگتے ہو۔ بالآخر ان کو میری دھوپ سے کملائی ہوئی شکل پر ترس آ ہی گیا۔ اسی وقت بڑی بہو 2 بچوں کے ساتھ اندر آئی۔ ٹک کر پڑھائی کرو، اب بہت ہو گیا تماشا، نظر نہ ہو ادھر ادھر گھومتے۔ بستے صوفے پر پٹکتی وہ ان کو جھاڑ رہی تھی۔ بڑی بہو، چائے بنا دو، یہ موسیٰ آیا ہے، رشتے دار ہے عظیم صاحب کا۔ اچھا اچھا، ابا نے ذکر کیا تھا، ٹھیک ہو بھیا؟ بستے سے بچوں کی کاپیاں نکالتے بڑی بہو نے مجھ پر نگاہ ڈالی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، وہ مڑ کر اپنے بیٹے کو ایک ہاتھ جڑ گئی۔ پینسلوں کی دکان نہیں ڈال رکھی تمہارے ابا نے، جو توڑ دو گے تو نئی آ جائے گی۔ پھر وہ مڑی۔ جب تک ان کے سر پر نہ بیٹھو مجال ہے جو کام کر لیں۔ چھوٹی بہو سے کہہ دو چائے رکھ دے، اجمل اکمل بھی آتے ہوں گے۔ زبیدہ خاتون کے کہنے کی دیر تھی، بچے کے رونے کی آواز کے ساتھ چھوٹی بہو نمودار ہوئی۔ گود میں بچی اٹھائے وہ بے حال سی چپل گھسیٹتی تخت تک آئی۔ اماں دیکھیں نا، منی دوائی نہیں پی رہی۔ رونکھے لہجے میں بولتی وہ زبیدہ خاتون کے قریب بیٹھ گئی۔ منی نے کیوں شور ڈالا ہوا ہے؟ ایک اور لڑکی آ کر صوفے پر ٹک گئی، ہاتھ میں پکڑی نیل پالش کھول کر ہاتھ کی انگلیوں پر لگانے لگی۔ بڑی بہو نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ دوائی دو، میں خود پلاؤں گی۔ زبیدہ خاتون نے منی کو زبردستی کھینچ کر اپنی گود میں ڈالنا چاہا، جس پر منی احتجاجاً اپنی ماں کا دوپٹہ تھامے مزید رونے لگی۔
دوائی تو کمرے میں ہی رہ گئی، جا ہما دوائی لے آ۔ زبیدہ خاتون نے منی کو بلاخر اپنے قبضے میں کر لیا، ساتھ میں بیٹی کو مخاطب کیا، اماں میری نیل پالش خراب ہو جائے گی۔ اپنی انگلیوں کو نزاکت سے حرکت دیتی وہ قطن ہلنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس پر گھوری ڈال کر چھوٹی بہو کو دوائی کے لیے دوڑایا۔ دوائی کی بوتل دیکھتے ہی منی نے جو حلق پھاڑ کر رونا شروع کیا تو زبیدہ خاتون اسے قابو کرنے میں ہلکان ہو گئیں۔ اسی وقت اجمل اور اکمل صاحبان نے انٹری دی۔ ارے ارے کیا ہو گیا منی کو؟ دوائی نہیں لے رہی۔ انہیں مطلع کرتی بڑی بہو خود بھی میدان میں کود پڑی۔ پھر کیا تھا، وہ دونوں مرد کے بچے بھی اپنی شرٹ کے بازو پیچھے کرتے آگے بڑھے، گویا کسی پہلوان کو پچھاڑنا ہو۔ زبیدہ خاتون کی گود میں لیٹی منی، جس کا آدھا دھڑ نیچے لٹک رہا تھا، ایک ٹانگ بڑی بہو کے ہاتھ میں تھی تو بقیہ حصے اجمل اکمل نے قابو کر لیے۔ غرض منی پوری کی پوری جکڑی گئی۔ بس ایک اس کا کھلا ہوا منہ تھا جس پر کوئی ہاتھ رکھ دیتا تو ماحول کچھ پرسکون ہو جاتا۔ خیر کسی نہ کسی طرح چھوٹی بہو نے دوائی منی کے حلق میں انڈیلی۔ ساتھ میں سب کے مشورے چل رہے تھے کہ چمچے کو کس سطح پہ رکھا جانا چاہیے، حتیٰ کہ صوفے پر جمی بیٹھی ہما بھی زور زور سے بولتی اپنے نادر مشوروں سے نواز رہی تھی۔ پورا گھرانہ گویا منی کی سانسوں کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ بندھا تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ طوفان تھمنے کا نام لیتا، منی نے ساری دوائی باہر الٹ دی۔ پھر تو وہ ہنگامہ مچا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دی، رومال دو رومال، رومال پکڑانا۔ میں جو حونقوں کی طرح یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، چھوٹی بہو کے مخاطب کرنے پر چونکا۔ مجھے خواب آیا تھا کہ رومال کہاں پڑا ہے؟ میرے ادھر ادھر دیکھنے پر ہما بول پڑی، وہ سامنے دراز سے پکڑا دو۔ اس کے اشارہ کرنے پر میں جلدی سے اٹھ کر دراز تک گیا۔ دراز کے اندر ایک ڈھیر سا تھا جس میں ہاتھ ڈال کر میں نے ایک کپڑا کھینچ لیا۔ یہ تھا میرا عظیم منزل کے مکینوں کے ساتھ پہلا تعارف، جو کسی طور بھی بھلانے کے لائق نہیں تھا۔ ارے ٹھہریے، پکچر ابھی باقی ہے۔ کسی سیانے نے درست فرمایا ہے کہ پہلا تاثر چاہے وہ کسی چیز کا ہو یا انسان کا، آخری تاثر پر بھاری ہوتا ہے۔ اور عظیم منزل کے مکینوں کا پہلا تاثر اس قدر وزنی تھا کہ رات تک میرے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ ابو نے مجھے ایسے جنجال پورا میں بھیج دیا تھا جہاں پرائیویسی نام کی چڑیا کا نام تک نہیں تھا۔ دفتر سے گھر آتا، کوئی نہ کوئی سر پر سوار رہتا۔ اس گھرانے کی دو عادات مجھے سخت ناپسند تھیں۔ ایک تو بندے کی شکل دیکھتے ہی انہیں کام یاد آ جاتا، اور دوسرا ایک چھوٹے سے مسئلے پر سارا گھرانہ اپنے کام چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑ جاتا اور اس چکر میں چاہے ناشتہ کھانا ادھورا ہی کیوں نہ رہ جائے، پہلے یہ سب اپنا کردار ادا کرنا فرض سمجھتے۔ ویسے جتنا شور یہ لوگ مچاتے ہیں اتنا تو کسی میوزیکل کانسرٹ میں بھی نہ ہوتا ہوگا۔ خیر اب آپ کو اندازہ ہوا کہ کن مشکلات کا سامنا ہے مجھے۔ روز رات کو بستر پر لیٹتے ہی دل چاہتا ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کر اپنے شہر سدھاروں، پر روزی کمانے کے لیے خواری تو سہنی ہی پڑتی ہے۔ زندگی ایک سفر ہے سہانا، یہاں کل کیا ہو کس نے جانا۔ مزے سے گنگناتا میں پائپ سے پانی اچھالتا رگڑ رگڑ کر اپنی بائک دھو رہا تھا، جو ابو کی جانب سے ملنے والی امداد سے خریدی گئی تھی۔ اس سے کم از کم مجھے بسوں میں دھکے نہیں کھانے پڑ رہے تھے۔ آخر میری قربانی یعنی عظیم منزل میں قیام کا اتنا انعام تو بنتا تھا۔ زندگی ایک سفر ہے سہانا، یہاں کل کیا، یک لخت میری زبان کو بریک لگی۔ آنکھوں کو بمشکل کھول کر میں نے پانی میں بھیگے اپنے وجود کو دیکھا، پھر نگاہیں بے اختیار اس افتاد کی وجہ جاننے کو اوپر کی جانب اٹھیں۔ بھلا یہ کس قسم کی بارش تھی جو مجھ معصوم پر برسائی گئی تھی؟ مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ برآمدے سے ہنستا ہوا رضوان قریب آیا۔ میں نے اسے گھورا جس کی ہنسی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہنس بعد میں لینا بھائی، پہلے بتاؤ یہ شرارت کس کی ہے؟ ہنس تو میں آپ کی سچویشن پر رہا تھا۔ کیا گانا گنگنا رہے تھے آپ؟ یہاں کل کیا ہو کس نے جانا؟ محظوظ ہوتا وہ گنگنایا، پھر میری شکل دیکھ کر ہنسی دبائی۔ یہ حملہ اوپر کے رہائشیوں کی جانب سے ہوا ہے، اور اگر آپ مزید کچھ دیر کھڑے رہے تو اگلے حملے کے لیے تیار ہو جائیں۔ رضوان کے خبردار کرنے پر میں نے فوراً بائک آگے کھسکائی۔
مبادا اوپر سے کوئی برتن ورتن آ گرے اور میرے سر کے بال بھری جوانی میں جام شہادت نوش کر لیں۔ کیوں بھائی، ایسا کیا جرم کر دیا میں نے؟ چھت پر نگاہیں دوڑاتے پوچھا۔ پہلا جرم یہ کہ آپ ان کی سیڑھیوں کے عین آگے کھڑے اپنی بائک دھو رہے تھے، اور سب سے سنگین جرم کہ آپ ہمارے مہمان ہیں۔ ہیں؟ رضوان کی عجیب و غریب منطق پر میں نے آنکھیں پھیلائیں۔ عجیب بات ہے، ویسے بڑے ہی کوئی بدلحاظ کرایہ دار رکھے ہیں تم لوگوں نے۔ آپ سے کس نے کہا اوپر والے ہمارے کرایہ دار ہیں؟ میرا اندازہ ہے رشتے دار تو نہیں لگتے۔ اتنے دنوں سے تو میں یہی سمجھتا رہا، نہ تو کوئی اوپر جاتا دکھائی دیا نہ کوئی نیچے آیا، بس آتے جاتے ایک لڑکا لڑکی کو دیکھا سرسری سا۔ ابا کی پہلی بیوی اور بچے رہتے ہیں اوپر۔ رضوان نے اتنے آرام سے میری سماعت پر بم پھوڑا کہ کچھ دیر کے لیے میں گنگ رہ گیا۔ اور اس حساب سے رشتے دار ہی ہوئے، مگر ایسے رشتے دار نہیں ہیں جن کے ہاں آنا جانا ہو۔ مذاق کر رہے ہو نا؟ اس کے سادہ سے الفاظ پر مجھے شک گزرا۔ لیں، 100% سچ کہہ رہا ہوں۔ رضوان کے لہجے پر مجھے کچھ یقین آیا، مگر حیرت اپنی جگہ موجود تھی۔ رباب اور ریحان ابا کی پہلی اولادیں ہیں۔ ریحان بھائی سے میری الیک سلیک ہے، پر اماں کو نہیں پتا۔ اندرونی دروازے کی جانب دیکھتے اس نے آنکھ دبائی۔ رباب باجی تو ہم سے ہم کلام ہونا بھی پسند نہیں کرتی، اور نہیں ان کی والدہ تو وہ اوپر ہی رہتی ہیں، اور میری مجال نہیں جو اوپر جانے کا سوچوں، اماں ٹانگیں توڑ دیں گی۔ سوال تو میرے ذہن میں بہت کل بلا رہے تھے، مگر رضوان کو دوست سے ملنے جانا تھا، جاتے جاتے وہ مطلع کرنا نہ بھولا۔ موسیٰ بھائی، دھیان رکھیے گا، بھولے سے بھی ان کی حدود میں کھڑے مت ہوئیے گا، ورنہ رباب باجی نے دیکھ لیا تو بخشیں گی نہیں۔ خالی چھت کو گھورتا میں کچھ اور دور کھسکا۔ شام میں امی سے بات ہوئی تو یہ قصہ چھیڑ دیا، اور آخر میں امی کو بھڑکانے کی بھی کوشش کر ڈالی۔ ابو پر نظر رکھا کریں، ان کے خاندان میں جو دوسری شادی کا رواج ہے، کہیں آپ کے شوہر نامدار بھی اس کا فائدہ اٹھانے کا نہ سوچ لیں۔ مستقیم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم باپ بیٹا اپنی لڑائی میں مجھے نہ گھسیٹا کرو۔ مجال ہے جو ابو کے خلاف وہ کچھ سن لیتی۔ میں آہ بھر کر رہ گیا۔ امی سے بات کر کے مجھے اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ عظیم چچا نوجوانی میں اپنی کلاس فیلو زبیدہ خاتون کی محبت میں گرفتار تھے، اللہ کی شان، اور ان سے شادی کے خواہاں تھے، مگر ان کی بدنصیبی اور میرے مطابق عین خوش نصیبی کہ زبیدہ خاتون کے والد نے رشتے سے انکار کر دیا اور ان کی شادی اپنی پسند سے کر دی۔ عظیم چچا اپنی ناکام محبت کے غم میں ڈوبے، اپنے ماں باپ کی خواہش پر اپنی خالہ زاد تابندہ بیگم سے مجبوراً شادی پر رضامند ہو گئے۔ سب ٹھیک جا رہا تھا۔ ان کی شادی کو 4 سال گزر گئے۔ 5واں سال شروع ہوا تو تابندہ بیگم کے ہاں 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے، مگر انہی دنوں عظیم چچا کو خبر ہوئی کہ زبیدہ خاتون بیوہ ہو کر اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ اپنے میکے واپس آ چکی تھیں۔ پھر کیا تھا؟ عظیم چچا کی سوئی ہوئی محبت جوش مار کر بیدار ہو گئی، اور وہ لگے دوسری شادی کا تقاضا کرنے۔ پورے خاندان نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر وہ زبیدہ خاتون کو بیاہ کر لانے کے فیصلے پر اڑ گئے۔ تابندہ بیگم نے شوہر کا اس قدر جھکاؤ دیکھتے ہوئے انہیں کھلے دل سے دوسری شادی کی اجازت دے دی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ وہ نہ بھی مانی تب بھی وہ یہ قدم اٹھا کر رہیں گے، سو وہ مصلحت کی چادر اوڑھ گئیں۔ مگر زبیدہ خاتون اپنا دل بڑا نہ کر سکیں، انہیں تابندہ بیگم کھٹکتی تھیں۔ آہستہ آہستہ وہ شوہر کو متنفر کر کے ان سے دور کرتی گئیں، اور شاید گھر سے بھی بے دخل کر دیتی اگر عظیم چچا کے والد اپنی زندگی میں تابندہ بیگم کو اس گھر میں حصے دار نہ بنا جاتے۔ بس یہیں زبیدہ خاتون اپنے آپ کو بے اختیار پاتیں۔ ان کا بس نہ چلتا کہ تابندہ بیگم اور ان کے بچوں کو ہاتھ پکڑ کر اس گھر سے باہر کر دیتی۔ آج اتوار تھا اور میرا گھر پر ٹکنے کا قطعاً ارادہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ گھر کا کوئی فرد مجھے کام سونپنے کا سوچتا بھی میں بائک لے کر نکل پڑا۔ گیٹ سے بائک باہر نکالی تو ان دونوں پر نظر پڑی جو شاید کہیں جا رہے تھے۔ گیٹ سے 2 قدم آگے چلے تو ریحان کی جیب سے لفافہ گرتے دیکھ کر میں نے آگے بڑھ کر آواز دی، دوست، یہ آپ کا کچھ گر گیا ہے۔
زمین سے لفافہ اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا جو مڑ کر میری طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ بہت شکریہ۔ ریحان مشکور سا مسکرایا۔ آپ یہاں مہمان ہیں غالباً۔ اس کے کہنے پر میں نے اپنا تعارف کروایا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر پیچھے کھڑی اس کی بہن نے آواز دے ڈالی، ریحان ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ میں نے سرسری نظر اس چادر میں لپٹی لڑکی پر ڈالی جس کا ہلکا سا سانولا رنگ غصے کی تپش سے سرخی مائل ہو رہا تھا۔ ریحان خفیف سا ہو گیا۔ چلیں پھر کسی دن ملاقات ہوگی، آپ بھی شاید کہیں جا رہے ہیں۔ جلدی سے مجھ سے ہاتھ ملاتا وہ خدا حافظ کرتا چل دیا۔ میں نے سر جھٹک کر بائک سٹارٹ کی۔ آج کا پروگرام میں نے پہلے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ بنا رکھا تھا۔ آخر اپنے جیسے کوانے دوستوں کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے۔ بائک اندر کھڑی کرتے ہی میں نے ہینڈل سے لٹکے شاپر سے کاغذات نکالے جو میرے کولیگ نے راستے میں پکڑائے تھے اور میں جلدی میں انہیں بیگ میں نہیں رکھ سکا تھا۔ یہ کچھ ضروری کاغذات تھے اور راستے میں شاپر پر پانی پڑ گیا تھا۔ اب میں جائزہ لے رہا تھا کہ الفاظ مٹ نہ گئے ہوں۔ گیٹ کھلنے کی آواز پر میں نے نگاہ اٹھائی۔ چادر میں لپٹی وہ اندر آ رہی تھی۔ مجھ پر نگاہیں غلط ڈالے بغیر وہ آگے بڑھ گئی۔ میں سیڑھیوں کے قریب کھڑا تھا مگر دھیان سارا کاغذات کی جانب تھا۔ ٹھوکر کی آواز پر میں چونک کر مڑا۔ اس کا پاؤں لگنے سے سیڑھی پر رکھا میرا موبائل زمین بوس ہو گیا۔ وہ رکی، پھر سرسری نظر مجھ پر ڈال کر اوپر چڑھنے کی غرض سے آگے ہوئی اور میں جو اس کی طرف سے معذرتی فقرے کا منتظر تھا اس کی بے نیازی پر تپ گیا۔ محترمہ رکیے ذرا، میں آواز دیتا ریلنگ پر ہاتھ رکھتا پہلی سیڑھی پر دایاں پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سنجیدہ تاثرات کے ساتھ میری جانب گھومی۔ آپ میرا قیمتی موبائل گرا کر بغیر معذرت کیے فرار ہو رہی ہیں۔ کوئی تمیز تہذیب نہیں ہے آپ لوگوں کے ہاں؟ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی موبائل پڑا ہے، نہ ہی جان بوجھ کر میں نے ایسا کیا ہے۔ بندہ اخلاقاً معذرت کر لیتا ہے۔ میرا موڈ پہلے سے خراب تھا اور اب اس کھڑوس لڑکی پر مزید تاؤ آ رہا تھا۔ کیا تھا اگر وہ سوری کہہ دیتی؟ اخلاقیات کے کچھ سبق آپ بھی پڑھ لیجئے تو بہتر ہوگا۔ یہ سیڑھیاں ہماری ہیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہماری اجازت کے بغیر یہاں اپنی قیمتی چیزیں رکھتے پھریں۔ اس کے تلخ انداز پر میرا دماغ مزید گھوم گیا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کی سیڑھیاں استعمال کرنے کا، بلکہ ہو سکے تو ان سیڑھیوں کو اپنے ساتھ ہی لے جائیے تاکہ بندہ غلطی سے بھی کچھ رکھنے کی جسارت نہ کرے۔ اور اس دن وہ آپ ہی تھی نا مجھ پر پانی پھینکنے والی۔ مجھے بر وقت یاد آیا۔ اچھا سلوک کرتے ہیں مہمانوں کے ساتھ آپ لوگ۔ آپ ہمارے مہمان نہیں ہیں۔ میری بات سن کر وہ طیش میں آ گئی۔ اسی وقت گیٹ سے اندر گھستی ہما نے مداخلت کی۔ رباب، اچھا ہوا تم نظر آ گئیں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرے اندازے کے مطابق دونوں میں بات چیت کا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ وہ کالج سے ہی آ رہی تھی۔ بیگ کندھے پر لٹکا رکھا تھا اور چہرے پر تھوپا میک اپ یقیناً واٹر پروف تھا۔ یہ شدید گرمی کے باوجود جوں کا توں موجود تھا۔ دوپٹہ سر پر مجبوراً ٹکایا ہوا تھا۔ اوپر سے نیچے تک تیار، وہ چلتا پھرتا فیشن میگزین تھی۔ میرے پاس ہونے پر ابا دعوت دے رہے ہیں۔ اپنی کلاس فیلوز کو بلایا ہے میں نے۔ تم بھی میری کالج فیلو ہو تو سوچا تمہیں بھی بلا لوں۔ آخر سینئر ہو ہماری۔ تمسخرانہ مسکراہٹ لبوں پر پھیلائے وہ اسے کچھ جتانا چاہ رہی تھی۔ میری نگاہیں بے اختیار رباب کے چہرے پر پڑیں جس کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا اور آنکھیں ضبط سے گلابی ہو رہی تھیں۔ آنا ضرور۔ ہما اس کی کیفیت کے مزے لیتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ میں نے خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتی رباب کی چال میں لڑکھڑاہٹ واضح محسوس کی۔ مجھے ندامت نے گھیرا۔ ہو سکتا ہے وہ بیچاری پہلے ہی ذہنی دباؤ کا شکار ہو اور ایسے میں نے بھی اسے بے بھاؤ کی سنا دی۔ رباب، تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ ایک ٹیوشن چھوٹنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ریحان کی آواز پر میرا سارا دھیان چھت سے آتی آوازوں کی جانب مبذول ہو گیا۔ بہت فرق پڑتا ہے۔ یہ سب سے بڑی ٹیوشن تھی اور پھر پچھلے مہینے تمہاری تنخواہ بھی کم ہو گئی تھی۔ ایسے میں ہمارے خرچے کیسے پورے ہوں گے؟ ہمارے کالج کی فیسیں بھی سر پر کھڑی ہیں۔ رباب کی آواز میں محسوس کی جانے والی پریشانی تھی۔ کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا۔ کچھ مہینے کھینچ تان کر گزارا کر لیں گے۔ ریحان کی آواز میں اطمینان تھا۔
یقیناً وہ اسے پریشانی سے نکالنا چاہ رہا تھا۔ مجھے بہلاؤ مت، پہلے کون سا ہم کھلے ہاتھ سے پیسے خرچ کرتے ہیں، ہمیشہ سے کھینچ تان کر ہی گزارا کرتے آ رہے ہیں۔ ہفتے میں 4 دن ہمارے ہاں آلو ہی پکتے ہیں کیونکہ ہم یہی افورڈ کر سکتے ہیں۔ آواز میں نمی گھل گئی تھی۔ میں جو امی کو فون کرنے باہر نکلا تھا، خاموشی سے سیڑھیوں کی ریلنگ کے ساتھ کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ تھی تو غیر اخلاقی حرکت، مگر بے اختیار ہی سرزد ہو گئی تھی، اور اب شعوری کوشش کے طور پر کان آوازوں پر لگے تھے۔ تو 7 دن کھا لیں گے بابا، تمہیں ہوا کیا ہے؟ پہلے تو اس طرح کی مایوسی کی باتیں کبھی نہیں کی تم نے، پھر اب کیوں؟ ریحان نے استفسار کیا۔ ہما سارے کالج میں بتاتی پھر رہی ہے کہ ابا نے اس کے پاس ہونے پر دعوت رکھی ہے۔ ہماری کسی کامیابی پر تو ابا نے کبھی مبارکباد دینا تک ضروری نہیں سمجھا، اور اب شکایتی لہجہ اور نم آواز ابھری۔ کون سی نئی بات ہے؟ اتنے سالوں میں ابا نے کبھی اوپر جھانک کر ہماری خیریت دریافت کی، نہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کی۔ اور صحیح بات ہے، مجھے اب ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ تم بھی دل چھوٹا مت کرو۔ ریحان کا لہجہ سادہ تھا۔ میرا حساس دل دکھ سے بھر گیا۔ عظیم چچا کی بے حسی پر بھی افسوس ہوا، جو اپنی اولاد سے اس قدر لا تعلق تھے کہ ان کے حقوق پورے کرنے تک کے روادار نہ تھے۔ ابو امی کے اصرار پر میں ہمت مجتمع کرتا تابندہ بیگم سے ملاقات کی غرض سے سیڑھیوں کی جانب آ گیا۔ وہ تو اگر ریحان مجھے اوپر آنے کی دعوت نہ دیتا تو میں نے امی ابو کی بات پر کان نہیں دھرنے تھے۔ اب آپ خود سوچئے، میں ٹھہرا ہوا زبیدہ خاتون کے گھر میں ہوں، اور ایسے میں تابندہ بیگم کے ہاں جانے کا سوچ کر ہی مجھے شرمندگی ہونے لگتی۔ پر اب میں ارادہ باندھ کر اوپر پہنچ گیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر موجود دروازے پر دستک دے ڈالی۔ ست شکر کہ دروازہ ریحان نے کھولا، ورنہ اس کی بہن سے کچھ بعید نہ تھا کہ مجھ پر حملہ کر کے نیچے دھکا دینے کی کوشش کرتی، اور میں بیچارہ دھان پان سا یقیناً اس جی دار لڑکی کے جلالی اور وہ بھی فوری اقدام کا مقابلہ کہاں کر سکتا تھا۔ آپ مجھے کمزور ہرگز خیال نہ کریں، مگر اگر سامنے والا ایک دم لوہے جیسی وزنی چیز اٹھا کر پھینک دے تو میں تو گیا نا کام سے۔ میری سوچوں کے برخلاف تابندہ بیگم بہت محبت سے ملی۔ امی ابو کے متعلق بھی دریافت کیا۔ انہیں دیکھ کر مجھے وہ کہاوت یاد آ گئی، دل آ جائے گدھی پر، معاف کیجیے گا زبیدہ خاتون پر، تو پری کیا چیز ہے۔ عظیم چچا کی عقل پر یقیناً پتھر پڑ گئے ہوں گے، جو اتنی پروقار اور نرم مزاج کی تابندہ بیگم کو چھوڑ کر زبیدہ خاتون کو بیاہ لائے۔ بس ایک رباب تھی جس کا منہ دیکھ کر کڑوے کریلے کی طرح کا ہو گیا۔ کریلا، اور وہ بھی نیم چڑھا۔ خیر اس بار وہ مجھے حق بجانب لگی۔ آخر میں اس کے دشمنوں کا مہمان تھا، تو اتنا حق تو اس کا بنتا ہی تھا۔ کھانا میں کھا کر گیا تھا، البتہ رات کی اچھی سی چائے پی کر نیچے آیا تو زبیدہ خاتون نے، جو اپنے تخت پر پورے طمطراق سے براجمان تھیں، مجھے ایسے گھورا گویا میں ان کا زیور چرا کر بیچ آیا ہوں۔ عظیم چچا برابر میں بیٹھے تھے، سو میری گلو خلاصی ہوئی۔ دفتر سے نکلتے ہوئے مجھے کچھ دیر ہو گئی تھی۔ سورج نے بھی جیسے آگ سے شرط لگا رکھی تھی۔ دھوپ کی تمازت سے بدن جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے میں سگنل پر بائک روکے میں اطراف میں موجود گاڑیوں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کا اے سی چلائے وہ قوم خاصی بہتر حالت میں تھی۔ پھر نگاہ بائیں طرف بنے بس اسٹاپ پر ٹھہر گئی، جہاں گرمی کے ستائے اکا دکا لوگ سواری کے انتظار میں کھڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں نگاہ پھیرتا، کونے میں بیٹھی لڑکی پر مجھے رباب کا گمان ہوا۔ وہ نیچے جھکی ہوئی تھی۔ اس کے سیدھا ہونے پر میں اسے پہچان گیا۔ ہو سکتا ہے اسے کوئی مسئلہ درپیش ہو۔ میرے اندر آواز ابھری تو سگنل کھلتے ہی میں اس کی جانب بڑھا۔ خیریت تو ہے؟ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ میرے یوں انٹری مارنے پر وہ بری طرح چونکی۔ اوہ ہو، یقیناً مجھے قریب پہنچ کر پہلے کھنکارنا چاہیے تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کچھ جزبز ہوئی۔ سوتے ہوئے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیے، میں آپ کے کسی کام آ سکوں تو مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ اپنے لہجے کو جس قدر شائستہ بنا سکتا تھا میں نے بنایا۔ اگر اس لمحے ابو مجھے دیکھ لیتے تو غش کھا جاتے۔ وہ پہلے سٹ پٹائی اور پھر بولی،
وہ میری بس مس ہو گئی ہے اور جوتا بھی ٹوٹ گیا ہے۔ جھجک کر جوتے کی جانب اشارہ کیا جو پوری طرح دم توڑ چکا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی گھر جا رہا ہوں، مجھے ٹیوشن پڑھانے جانا ہے، اس نے اصل مسئلہ بتایا۔ اچھا، میں وہیں چھوڑ دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ آ جائیں، پہلے جوتا خرید لیں، پھر جہاں کہیں گی اتار دوں گا۔ میرے کہنے پر اس نے جن گھبرائی نظروں سے دیکھا اور پھر اپنی چادر درست کی، اچھی طرح سمجھ گیا کہ وہ میرے ساتھ بائک پر ہرگز سوار نہیں ہونا چاہتی۔ وہ میری بائک کچھ مسئلہ کر رہی ہے، بیچ راستے میں رک جاتی ہے تو چنچی لے لیتے ہیں۔ میں نے فوراً حل نکالا اور اس کو بولنے کا موقع دیے بغیر چنچی روکنے لگا۔ روانہ تو میں اسے اکیلے بھی کر سکتا تھا، مگر وہ جتنی خوددار تھی مجھ سے کرایہ ہرگز وصول نہ کرتی۔ یہی سوچ میں نے بہانہ گھڑ لیا تھا۔ تھوڑی دیر میں چنچی روک کر ہم اس پر سوار ہو گئے۔ بائک چنچی کے پیچھے باندھ لی۔ راستے سے جوتا خریدنے سے لے کر اسے چھوڑنے تک 1 گھنٹہ لگ گیا۔ جوتے کے پیسے اس نے مجھے دینے نہیں دیے تھے اور میں جان چکا تھا کہ اس کا پرس اب خالی ہو چکا تھا، ورنہ چنچی کے پیسے بھی وہ دینے کھڑی ہو جاتی۔ مطلوبہ گھر کے سامنے اترتی وہ کچھ شرمندہ شرمندہ سی مجھ سے مخاطب ہوئی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، اس دن جو آپ نے اچھی سی چائے پلائی تھی بس اسی کے لیے یہ فیور دیا ہے۔ آپ کو اب یہ یقین دہانی کروا دیں کہ اگلی بار بھی ویسی ہی چائے پلائیں گی۔ میرے ہلکے پھلکے انداز پر اس کی پیشانی ارقالود ہوئی۔ پھر وہ مدھم لہجے میں بولی، سوری، پانی والی حرکت کے لیے بھی، اور آپ کا موبائل غلطی سے گرانے کے لیے بھی۔ غصے میں کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ اس گرمی میں پانی والی حرکت اتنی بھی بری نہیں تھی۔ میں خوش اخلاقی کے تمام ریکارڈ توڑتا مسکرایا۔ وہ الوداع کرتی مڑ گئی۔ چنچی والے کو فارغ کر کے میں بائک سٹارٹ کرتا عظیم منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ دھیان بار بار اس لڑکی کی جانب پرواز کر جاتا۔ اب یقیناً آپ فوراً اس نتیجے پر پہنچ گئے ہوں گے کہ میرا دل اس لڑکی کی چادر کے پلو میں کہیں اٹک چکا تھا۔ آپ یہ سوچنے میں حق بجانب ہیں، آخر میرے سینے میں بھی مرد کے بچے کا دل تھا، اور وہ بھی کنوارا مرد، پھر دل کیوں کر نہ پھسلے۔ مگر نہایت معذرت کے ساتھ آپ کی قیاس آرائی اس بار بھی غلط ثابت ہوئی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں نہایت حساس دل کا مالک ہوں۔ جب بھی تو اس کے لیے دل میں ہمدردی جاگ اٹھی تھی، اور پھر اب جس طرح وہ تنہا پریشان کھڑی تھی، میرا دل گویا پگھل ہی گیا۔ اب ملتان جیسے شہر میں دل کا پگھل جانا ایسا بھی ناممکن نہیں ہے کہ آپ میری بات کا یقین نہ کریں۔ بارش کی بدولت موسم خاصا خوشگوار تھا، سو ٹھنڈی ہوا کے مزے لینے میں باہر نکلا۔ ہما کو تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھتے دیکھ کر میں برآمدے میں ہی رک گیا۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی رباب کے پاس جا رکی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں کچھ کہنے کی؟ رباب نے اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی۔ تمیز سے بات کرو، میں تم سے بڑی ہوں۔ ہوں، بڑی؟ تم نے میری فرینڈ سے کہا کہ ہم نے تمہارے گھر پر قبضہ کر رکھا ہے۔ میں بچی نہیں ہوں جو اس طرح کی باتیں کروں یا اپنی مظلومیت کے قصے سناؤں۔ تم جو میرے بارے میں کالج میں باتیں کرتی پھر رہی تھی، میں نے صرف جواباً سب کو بتایا ہے کہ تم میرے والد کی دوسری بیوی کی اولاد ہو اور جلن میں ایسی باتیں کر جاتی ہو۔ باقی تو سب اپنا تبصرہ کر رہے ہیں۔ رباب کا مطمئن انداز جی جلانے کو کافی تھا۔ ہما بھڑک اٹھی۔ جلن مجھے نہیں، تمہیں ہے۔ ابو نے میرے پاس ہونے پر دعوت جو رکھ لی ہے، اسی کا غصہ نکال رہی ہو۔ تم اپنی قیاس آرائیاں رہنے دو اور آئندہ میرے بارے میں کچھ بولنے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولتی وہ تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ ہما کے چہرے کی کھولن دیکھ کر مجھے کھسکنا پڑا۔ آخر کو زبیدہ خاتون کی بیٹی تھی، کچھ بعید نہیں تھا کہ مجھ پر ہی چڑھ دوڑتی۔ اس کی بے عزتی جو میں نے اپنے کانوں سے سن لی تھی، ساتھ ایک انجانی سی خوشی بھی ہوئی۔ خاصی جیدار لڑکی تھی جو اپنی طرف اٹھتی انگلیوں کو روکنا جانتی تھی۔ میرے اوپر کے چکر بڑھنے لگے۔ اکثر میں رات کو چائے کے وقت چلا جاتا۔ مزیدار سی چائے کے ساتھ لوڈو کی 3-4 گیمز کھیلی جاتی۔ ایک روز میں کیرم بورڈ خرید لایا تو رباب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئی۔ پھر تو وہ بازیاں لگیں کہ مزہ آ گیا۔ جتنا میرا آنا جانا بڑھنے لگا، اتنا ان کے حالات سے واقفیت ہوتی جا رہی تھی۔
منہ سے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، مگر ان کی سفید پوشی کے بھرم کے پیچھے چھپی تنگ دستی کا مجھے اندازہ ہوتا جا رہا تھا۔ پچھلی رات ریحان اور رباب کچھ پریشان سے لگے، یقیناً اپنی فیسوں کو لے کر فکر مند تھے۔ میں ان کی مدد کرنا چاہتا تھا، ابو سے بھی کچھ پیسے منگوا لیے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ پیسے ان تک کیسے پہنچائے جائیں۔ وقت کم تھا۔ میں سارے دن ترکیبیں سوچتا رہا، کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک دو بار میں کھانے پینے کی چیزیں لے گیا تو تابندہ بیگم خاصی ناراض ہوئی تھیں کہ آئندہ میں ایسا تکلف نہ کروں ورنہ وہ نہیں رکھیں گی۔ اب بھلا پیسے لینے پر کیسے راضی ہوتی؟ بہت سوچ بچار کے بعد میں رات میں اوپر چلا گیا۔ سارے وقت اس طاق میں رہا کہ رقم کہاں رکھوں کہ کسی کو گمان تک نہ ہو کہ وہ میں نے رکھی ہے۔ کچھ سوچ کر میں نے نظر بچا کر چارپائی پر رکھے تکیے کے غلاف میں وہ رقم چھپا دی۔ ریحان فون سننے گیا تھا اور رباب کچن میں، جبکہ تابندہ بیگم عشاء کی نماز ادا کرنے۔ سو میں مطمئن تھا۔ اگلے روز میں دفتر کے لیے نکل رہا تھا جب وہ غصے سے کھولتی ہوئی مجھ تک آئی اور زور سے رقم بائک کی سیٹ پر پٹکی، جسے دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ کیا سمجھ کر آپ نے یہ رقم رکھی تھی؟ وہ دراصل مجھے آپ دونوں کی پریشانی کا علم ہو گیا تھا، بس اسی لیے میں نے مدد کی غرض سے۔ میرے منہ سے پھسلا تو وہ میری بات کاٹتی سختی سے بولتی چلی گئی۔ مدد کرنا چاہ رہے تھے؟ کیوں؟ کیا ہم بھکاری ہیں، خود کما نہیں سکتے جو آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی؟ یا آپ اپنا صدقہ اور خیرات نکال رہے تھے؟ اب آپ غلط بات کر رہی ہیں، ادھار سمجھ کر رکھ لیں، واپس کر دیجیے گا۔ غصے کو دباتے میں نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ کب مانگا ہم نے آپ سے ادھار؟ اور آپ ہوتے کون ہیں ہمیں ادھار دینے والے؟ ہم نے آپ کو اچھا مہمان اور اپنا رشتہ دار کیا سمجھ لیا؟ آپ لگے ہماری خودداری کی چادر کو تار تار کرنے۔ ہمیں ہماری حیثیت جتانے سے اچھا ہے کہ آپ ہم سے نہ ملیں۔ اس کے تلخ انداز پر میرا میٹر بھی گھوم گیا۔ اتنی تو میں کسی کی نہیں سنتا جتنی اس کی سن چکا تھا۔ یہ ساری باتیں تم خود سے گڑھ رہی ہو، ورنہ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا۔ بس دماغ خراب ہو گیا تھا جو تمہاری مدد کا خیال آ گیا۔ اپنی ہمدردی رکھو اپنے پاس۔ مجھے غصیلی نظروں سے دیکھتی وہ چلی گئی۔ میں نے غصے سے بائک ہینڈل پر ہاتھ مارا۔ میرا چہرہ تپ اٹھا تھا۔ خود پر بھی تاؤ آ رہا تھا جو اس الٹی کھوپڑی کی لڑکی کی پریشانی کم کرنے کے لیے ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ بس ایک چٹکی سے جیسے ہمدردی کا سارا بخار اتر گیا اور اب اس لڑکی کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ چھٹی کا دن دوستوں کے ساتھ گزار کر میں بڑے خوشگوار موڈ میں عظیم منزل آیا۔ ایک دوست نے گاڑی خریدی تھی، اسی خوشی میں گھمانے پھرانے اور ٹریٹ دینے لے گیا تھا۔ دروازہ رباب نے کھولا۔ وہ شاید ریحان کا انتظار کر رہی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو گھور کر نگاہیں پھیر لیں۔ یک لخت کسی چیز کے گرنے کی زوردار آواز پر ہم اپنی جگہ تھم سے گئے۔ نظریں فوراً سیڑھیوں کے ساتھ بنے چھوٹے سے اسٹور کی جانب گئیں جہاں سے آواز آئی تھی۔ بظاہر اسٹور تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر مجھے ہلکی سی روشنی کی لکیر نظر آئی۔ پل بھر کے لیے ہماری نظریں ملیں، یقیناً کوئی گڑبڑ تھی۔ دبے قدموں چلتے ہم اسٹور تک گئے۔ دروازے سے کان لگاتے ہی مجھے اندر سے آتی مدھم آوازیں سنائی دیں۔ میں نے جھٹکے سے دروازہ کھولا تو اگلا لمحہ حیران کن تھا۔ موبائل کی ٹارچ کی روشنی میں ہما کے ساتھ کھڑا لڑکا واضح نظر آ رہا تھا۔ ان دونوں کے رنگ اڑ چکے تھے۔ ہما کے قدموں میں پڑا تحفہ بھی مجھے دکھائی دے گیا۔ شاید اس کے گرنے کی آواز ہم تک آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی کچھ بول پاتا وہ لڑکا بھاگ گیا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں مجھے ہوش آیا اور میں آوازیں لگاتا اس کے پیچھے لپکا، مگر وہ چکما دے کر غائب ہو گیا۔ میں پھولی سانسوں کے ساتھ دروازہ بند کرتا اندر گھسا تاکہ ذرا اس ہما کی کلاس تو لوں۔ ہما اور رباب بھی صحن تک آ چکی تھیں۔ ہمارے کچھ کہنے سے پہلے ہی اجمل اکمر باہر نکل آئے تھے۔ یہ شور کیسا تھا؟ ان کے استفسار پر ہما کا چہرہ پل بھر کے لیے متغیر ہوا۔ پھر میرا منہ کھلتے دیکھ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ آنسو تو ایک بھی نہ ٹپکا، البتہ آوازیں خوب نکال لیں۔ ہم ششدر سے اسے دیکھتے رہ گئے، شاید یہ خود ہی اپنے افیئر کا اعتراف کرنے جا رہی تھی۔ بھائی، یہ دونوں تھے اسٹور میں آوازیں سن کر یہاں تک آئی تھی۔ ہماری جانب اشارہ کرتی وہ فراٹے سے جھوٹ بولتی چلی گئی۔ میری تو صحیح معنوں میں سٹی گم ہو گئی۔ یہ جھوٹ ہے،
رباب نے احتجاج کیا تو مجھے ہوش آیا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے۔ ہما نے میری بات کاٹی۔ دیکھیں بھائی، وہ میری پتلون کی جیب کی جانب اشارہ کیا جہاں سے ایک سرخ گلاب جھانک رہا تھا۔ یہ رباب کو دے رہا تھا۔ میرا سانس سینے میں اٹکا۔ اجمل نے آگے بڑھ کر پھول کھینچ لیا۔ اب یہ تو میں نے شوقیہ توڑ لیا تھا، مجھے کیا خبر تھی کہ یوں کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور اس اسٹور میں وہ تحفہ بھی پڑا ہے جو یہ اس کے لیے لایا تھا۔ اس مکار لڑکی نے اپنی ساری بازی ہم پر پلٹ دی تھی، اور رونے کی اداکاری اتنی بہترین کی تھی کہ میں حیران رہ گیا۔ اور پھر چند منٹوں میں اس نے عظیم منزل کے سارے مکینوں کو اکٹھا کر لیا، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ یہاں ہر ایک کو ہر معاملے کے اندر گھسنے اور شور ڈالنے کا کس قدر شوق ہے۔ یہی ہمارے ساتھ ہونے والا تھا۔ اسی وقت ریحان آ گیا۔ اجمل نے غصے میں اسے سارا معاملہ سمجھایا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس سے پہلے کہ میں یا رباب اسے کچھ کہتے، اس کا انداز حتمی تھا۔ میری بہن ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے الفاظ نے گویا نئی زندگی دی تھی ہمیں، مگر باقی کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھے۔ زبیدہ خاتون نے اس کی بولتی بھی بند کروا دی، اور میرے اور میری پشتوں کے وہ لتے لیے کہ میں کانوں تک سرخ پڑ گیا۔ عظیم چچا الگ بھڑک اٹھے۔ اجمل اکمل کی خونخوار نگاہیں بھی ہم پر جمی تھیں۔ تابندہ بیگم بھی ہنگامہ ہوتا دیکھ کر نیچے اتر آئیں۔ اب ریحان اور وہ لاکھ رباب پر اعتماد کا اظہار کرتے، مگر زبیدہ خاتون اور ہما مکار جانے کیا طے کیے بیٹھی تھیں جو کسی طرح معاملے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے رہی تھیں۔ چھوٹی اور بڑی بہو محض گھورنے پر اکتفا کیے تماشائی بنی کھڑی تھیں۔ ہاں، مستقیم کی اولاد سے کیا خیر پہنچنی تھی ہمیں۔ سارا خاندان ہم پر تھو تھو کرے گا جب یہ خبر پھیلے گی۔ بھلا یہ باتیں تھوڑی نہ چھپتی ہیں۔ اب سوچ کیا رہے ہیں؟ نمبر میں لائیں، میں خود بات کرتی ہوں۔ ایسے ہی تو نہیں یہ بھاگ بھاگ کر اوپر جاتا رہا۔ ان کے آخری جملوں پر میں نے منہ کھولنے کی کوشش کی، مگر عظیم چچا نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا، اور پھر ان دونوں نے اندر جا کر ابو سے جانے کیا باتیں کی۔ آخر میں مجھے بلایا گیا۔ ابو کی آواز سنتے ہی میں بولا، ابو یہ سب جھوٹ ہے۔ میں ابو نے میری بات کاٹ دی۔ لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ تم وہی کرو جو عظیم کہہ رہا ہے، میں صبح پہنچ جاؤں گا۔ اور میں فون پکڑے گنگ رہ گیا۔ پھر وہی ہوا جو ایسی صورتحال میں ہوا کرتا ہے۔ جی ہاں، میرا اور رباب کا فوری نکاح۔ اگلے روز امی ابو پہنچ گئے۔ ابو لب بھینچے اور امی سر جھکائے زبیدہ خاتون کی باتیں سنتے رہے۔ عظیم چچا محض شرمندہ کرنے والی نگاہ ڈال لیتے۔ موقع ملتے ہی ابو نے میری کلاس لینا شروع کی تو میں بلبلا اٹھا۔ ابو کو اپنے بیٹے سے زیادہ دوسروں پر اعتبار ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت مجھے کس قدر صدمہ پہنچا تھا۔ آواز جذبات سے بوجھل تھی۔ اعتبار تو مجھے تابندہ بیگم کی گود میں پلنے والی لڑکی پر بھی ہے کہ وہ کردار کی ہلکی نہیں ہو سکتی، مگر تم اس قدر بدھو ہو سکتے ہو، اس کا اندازہ نہیں تھا۔ کوئی تمہیں ایسی سچویشن میں آسانی سے پھنسا دے اور تم مزے سے پھنس جاؤ گے، یہ تو مجھے بچی کی عزت کا خیال کھینچ لایا، ورنہ تمہاری وجہ سے اپنی اتنی تذلیل نہ کراتا۔ استہزائیہ انداز میں بولتے وہ گویا مجھے بھگو بھگو کر مارنے آئے تھے۔ میں بھی انہی کی اولاد تھا۔ ہاں تو کتنا منع کیا تھا آپ کو؟ جوان بچیوں والے گھر میں مجھ جیسے شریف النفس کو بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ غلطی میری ہی ہے۔ بچیوں والے گھروں میں تم جیسے لوفروں کو گھسانا ہی نہیں چاہیے۔ ان کے وار پر میں سلگ کر رہ گیا۔ غلطی نہ ہونے کے باوجود یہ تانے مجھے اب ساری زندگی سننے تھے۔ میں ایک بار پھر بے روزگار ہو چکا تھا، اور جو اس کی وجہ تھی وہ ہمارے ساتھ تھی۔ جی ہاں، واپسی کے سفر میں ہم 3 نہیں 4 افراد تھے۔ وہ چادر میں لپٹی گمسم سی بیٹھی مجھے زہر لگ رہی تھی۔ جانے ابو نے تابندہ بیگم کے ساتھ کیا میٹنگ کی تھی جو انہوں نے بیٹی کا سامان باندھ کر اسے ہمارے ہمراہ کر دیا۔ بھلا ایسی ایمرجنسی کی رخصتی کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اسے گیسٹ روم میں ٹھہرائے جانے پر میں خاصا مطمئن تھا، مگر میرا یہ اطمینان چند دنوں میں رخصت ہو گیا جب یہ احساس ہوا کہ اس کی موجودگی میری حیثیت کو چیلنج کرنے لگی ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد جو ہر چیز میں بلا شرکت غیر حق رکھتا تھا، اس میں گویا وہ حصے دار بن کر آ گئی۔
اس کو وہی پروٹوکول ملنے لگا جو کبھی میرا نصیب ہوا کرتا تھا، تو وہ میری آنکھوں میں مزید کھٹکنے لگی۔ بس چلتا تو اسے ہاتھ پکڑ کر واپس چھوڑ آتا، مگر امی ابو اس کی محبت میں اس حد تک ڈوب چکے تھے کہ میری ایسی ویسی حرکت پر مجھے ہی باہر کر دیتے۔ میرا تو گویا گھر میں اٹھنا بیٹھنا حرام ہو گیا۔ ایک طرف ابو کے طنز تو دوسری طرف اس کی تعریفیں۔ دراصل یہ لڑکیاں بڑی چالاک ہوتی ہیں، واہ واہ سمیٹنے کے چکر میں نیک بیویاں بن جاتی ہیں۔ وہ بھی میرے ماں باپ کو شیشے میں اتار چکی تھی۔ میں سارے وقت اس دوپٹے کی بو کو دیکھتا کڑتا رہتا۔ ایک روز میں کچن میں پانی پینے گیا تو گویا زمین و آسمان میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ میری موجودگی سے بے خبر وہ چولہے پر پکتے سالن میں کاغذ کی پڑیاں کھول کر کچھ ملا رہی تھی۔ تعویذ! پہلا خیال مجھے یہی آیا، ایک ہی جست میں اس تک پہنچا۔ یہ کیا ملا رہی ہو کھانے میں؟ میری زوردار آواز پر وہ ڈر کر مڑی، ناسمجھی سے مجھے دیکھا۔ میں نے خود تمہیں کچھ ملاتے دیکھا ہے، یہی تعویذ ہے نا جن سے تم میرے معصوم ماں باپ کو قابو کر چکی ہو؟ میں نے بھویں اچکا کر کہا۔ تعویذ؟ اس کی حیرانی کی اداکاری سے میں ہرگز متاثر نہ ہوا۔ اوہ کہیں یہ، اچھا تو سلو پوائزننگ سے ہمیں مارنا چاہ رہی ہو تاکہ ہمارے گھر پر قبضہ کر سکو۔ میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ مسٹری سیریز کا میں شروع سے شوقین رہا ہوں۔ اب اس کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا۔ آخر رنگے ہاتھوں پکڑا تھا میں نے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک تو تمہیں عزت دی گھر میں رکھا اور تم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ امی کی تیز آواز پر میں چونکا، پھر اس کی جانب اشارہ کیا۔ اس سے پوچھیں جو ہمارے کھانے میں زہر ملا کر ہمیں مارنا چاہ رہی ہے۔ میں نے ڈرامائی انداز میں کاغذ چٹکی میں بھر کر ان کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ یہ وہ خاص مسالہ ہے جو میں تنزیلہ سے لائی تھی سالن میں ڈالنے کے لیے۔ میں پل بھر کے لیے غائب کیا ہوئی، تم نے دھر لیا بچی کو؟ امی نے شرم دلانے والی نظروں سے گھورا اور میری تو ساری دانش مندی جیسے خاک میں مل چکی تھی۔ آنسوؤں سے بھری آنکھیں لیے وہ تیزی سے کچن سے نکلی۔ میں نادم سا مڑا تو ابو کھڑے خشمگین نظروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ برخوردار، فضول اندازے لگانے کے بجائے نوکری ڈھونڈنے پر توجہ دیجیے۔ نکمے پن کے تانے تو وہ مجھے اکثر اوقات دیتے رہتے تھے۔ اپنی بے وقوفی پر میں دل محسوس کر رہ گیا۔ اپنے ہی گھر میں منہ چھپاتا پھر رہا تھا۔ امی ابو ایسی شرمندہ کرتی نگاہوں سے گھورتے کہ میں خود کو وہ کرکٹر محسوس کرتا جو میچ فکسنگ کے جرم میں پکڑا گیا ہو۔ اب غلط فہمی ہو گئی تھی، بندہ بشر ہوں آخر، تو کیا الٹا لٹک جاتا تب جان بخشی ہوتی۔ انہی دنوں گرنے سے امی کی ٹانگ فریکچر ہو گئی۔ فریکچر معمولی تھا مگر ہمارے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ امی کو کب ایسی تکلیف میں دیکھا تھا؟ وہ تو ہر وقت پھرکی کی طرح کام کرتی گھر سنبھالے رکھتی تھی۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر ہم انہیں مکمل بیڈ ریسٹ کروا رہے تھے۔ ایسے میں رباب نے پورا گھر سنبھال لیا تھا، ساتھ میں امی کی دیکھ بھال، حتیٰ کہ دواؤں کا خیال تک وہ خود رکھتی تھی۔ اکثر ان کے کاموں کے ساتھ میرے کام بھی خاموشی سے کر دیتی، مگر اس واقعے کے بعد سے مجھ سے مخاطب ہونے کی غلطی اس نے کبھی نہیں کی تھی، اور اس کا یہ روپ دیکھ کر میں دل ہی دل میں خوب شرمندہ ہوتا۔ اب مجھے اپنے غلط رویے کا احساس ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بھی میری طرح اس صورتحال میں بے بس کر دی گئی تھی، اور اسے نکاح کر کے لانے کے باوجود میں اس کے ساتھ اچھا خاصا بد لحاظ ہوتا جا رہا تھا۔ یقیناً وہ میرے رویے سے دکھی ہوتی ہوگی۔ ایک بار پھر سے میرے حساس دل میں اس کے لیے ہمدردی جاگ اٹھی۔ اب آپ سے کیا چھپانا، آپ تو میرے دل کے سبھی رازوں سے واقف ہیں۔ سچ بتاؤ مجھے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ رباب کی تشویش سے بھرپور آواز سن کر لاؤنج کی جانب بڑھتے میرے قدم رک گئے۔ میں اس کے کمرے کے باہر ہی ٹک گیا۔ تھی تو غیر اخلاقی حرکت، مگر زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ حرکت آپ سے بھی سرزد ہوئی ہوگی، سو میرے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ واقعی میں؟ اس کی آواز میں خوشی گھل گئی۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں ریحان، شکر ہے تمہیں اتنی اچھی نوکری مل گئی، ورنہ میں فکر مند تھی گھر کے خرچوں کے لیے۔ اب تو میری ٹیوشنز بھی نہیں رہی تھیں۔ دور رہ کر بھی اسے گھر والوں کی پریشانی فکر مند کیے رکھتی تھی۔ بالکل ٹریٹ لوں گی، آ جاؤں گی، ابھی آنٹی کی طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی پر میں آگے بڑھ گیا۔
رات کو دوستوں نے پارٹی رکھی تھی۔ میں خاصی دیر سے گھر آیا۔ صبح دیر تک سونے کا ارادہ تھا مگر آنکھ جلدی کھل گئی تو نہا کر کمرے سے نکلا۔ امی کے کمرے میں جھانکا تو باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اب چند دنوں سے وہ خود سے چلنے پھرنے لگی تھیں۔ لاشعوری طور پر میری نگاہیں اسے ہی تلاش کر رہی تھیں۔ کچن میں گھسا تو کچھ پل کے لیے ٹھہر سا گیا۔ وہ جو ہر وقت دوپٹے میں لپٹی نظر آتی تھی، اس وقت دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے مگن سی تھی۔ کمر تک آتی اس کی سیاہ گھنی زلفیں پشت پر بکھری تھیں، جن سے پانی کی ننھی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ یقیناً وہ نہا کر نکلی تھی اور میری موجودگی سے بے خبر آزادی سے اسی حلیے میں پھر رہی تھی۔ اس کا نیم رخ میری جانب ہوا، پھر یکدم وہ کسی کی موجودگی کا خیال محسوس کرتی مڑی تو مجھے سامنے پا کر بوکھلا گئی۔ وہ پراٹھے بنا رہی تھی اور ہاتھوں پر اچھا خاصا خشک آٹا لگا ہوا تھا، مگر بیلن پر سے ہاتھ اٹھاتی وہ جلدی سے دوپٹے کو سر پر رکھتی مڑ گئی۔ ناشتہ ملے گا؟ مجھے کہنا پڑا۔ جی میں بنا رہی ہوں۔ مدھم لہجہ سماعت سے ٹکرایا۔ میں کرسی کھینچ کر وہیں بیٹھ گیا، جس پر وہ مزید گھبرا گئی۔ ہو سکتا ہے دل میں مجھے کوس رہی ہو۔ خیر میری نظریں اس پر بھٹک رہی تھیں۔ اس کا دوپٹہ پھر سے پھسل گیا۔ اس نے سر پر ٹکانے کی کوشش کی مگر ٹک کر نہیں دے رہا تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ سے محظوظ ہوتا میں کچھ دیر مسکراتا رہا، پھر شرارت سوجھی تو اٹھ کر اس کے سر پر جا پہنچا، پھنکار کر متوجہ کیا۔ وہ بے ساختہ مڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ سمجھتی، میں نے آگے ہو کر اس کے دوپٹے کا پلو اٹھا کر اس کے سر پر رکھا۔ وہ سٹپٹائی، چہرہ تیزی سے سرخ ہوا۔ اتنی سی مدد تو میں کر ہی سکتا ہوں۔ دوستانہ مسکراہٹ لبوں پر پھیلائی۔ جب تک ناشتہ تیار ہوتا ہے میں امی کو دیکھ لوں۔ اس کی جھکی پلکوں سے نگاہیں اٹھاتا میں باہر نکل گیا۔ مسکراہٹ تھی کہ لبوں سے جدا نہیں ہو پا رہی تھی۔ جانے کیوں؟ دل بے چین، راتیں بے خواب اور آنکھیں پیاس سے بھٹکتی رہتی۔ او ہو، مجھے کوئی دماغی مرض لاحق نہیں ہوا، نہ ہی میرے دماغ میں خلل پیدا ہوا ہے۔ بھئی آپ اپنے ذہن کے گھوڑے دوسری جانب دوڑائیے نا، وہی جس میں دل میٹھی میٹھی صدائیں دینے لگتا ہے، خوابوں میں ایک صورت ابھرنے لگتی ہے، نانا چڑیل کی نہیں۔ اوہو، آپ جا کس طرف رہے ہیں؟ آپ کیا میرے حساس دل میں محبت کی کوپل نہیں پھوٹ سکتی؟ جی ہاں، اس بار یہ 100% محبت کا جذبہ ہے جو مجھے اپنی منکوہا کے لیے دل میں ابھرتا اور پھلتا پھولتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی جو شروع سے مجھے قطعاً پسند نہیں تھی، اب میرے دل کی مسند پر پورے حق سے براجمان تھی۔ میری خوش مزاجی کا یہ عالم کہ ابو دن میں 50 مرتبہ مجھے حیرت سے تکتے، جیسے کہہ رہے ہوں، برخوردار، خیریت تو ہے؟ بس ایک وہی میری حالت سے بے خبر اس دن کے بعد سے مجھ سے کتراتی پھرتی تھی۔ ایک روز اسے صحن میں پودوں کو پانی دیتے ہوئے دیکھ کر میں دبے قدموں اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ ابھی مخاطب کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ میری موجودگی سے بے خبر وہ مڑی۔ ہاتھ میں پکڑے پائپ سے پانی کے چھینٹے میری شرٹ پر پڑے تو میں اچھل کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ وہ بھی مجھے سامنے دیکھ کر گھبرا گئی۔ یہ ہر بار آپ مجھ معصوم پر ہی کیوں بارش برساتی ہیں؟ ہاتھ سے شرٹ جھاڑتے میں نے اس سے پوچھا۔ سوری، میرا دھیان نہیں تھا۔ آپ کا دھیان آج کل ہے کہاں؟ شرارتی مسکراہٹ میرے لبوں پر کھل اٹھی۔ جی؟ وہ حیران ہوئی۔ جی، آس پاس کی خبر رکھیں گی تو معلوم ہوگا نا کہ کسی کو بن بادل کے برسات اچھی لگنے لگی ہے۔ میرے ذومانی انداز پر وہ سٹ پٹائی۔ آنٹی آواز دے رہی ہیں شاید۔ بہانہ بناتی وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ میں اندر آیا تو وہ امی کے قریب بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ میں بھی امی کے قریب صوفے پر ٹک گیا۔ امی، آپ کو نہیں لگتا میرے کمرے میں کچھ کمی سی ہے؟ امی سے کہتے میری نگاہیں ان کے دائیں جانب بیٹھی رباب پر تھیں، جس کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تو میرا دل خوش ہو گیا۔ ٹیوب لائٹ جو خراب ہے، اب انرجی سیور کی لائٹ میں روشنی تو کم محسوس ہوگی ہی۔ امی کے جواب پر میرا منہ بن گیا، مگر رباب کو اپنی مسکراہٹ چھپاتے دیکھ کر کچھ حوصلہ ہوا۔ ایسا کریں گیسٹ روم کی روشنی میرے کمرے میں سجا دیں۔ بظاہر امی سے کہتا اس پر گہری نظر ڈالتا میں اٹھ گیا۔ لو تو نئی لے آئیں گے، اس میں کیا ہے؟ امی مصروف سی بولی۔ ہنسی دباتا میں باہر نکل گیا۔
انہی دنوں ملتان سے عظیم چچا کا فون آیا۔ وہ خاصے شرمندہ تھے اور اس کی وجہ اماں کا پول کھلنا تھا۔ ہم پر الزام لگا کر وہ اپنی غلطی تو چھپا گئی، مگر دوسری بار رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر کوئی جواز نہ پیش کر سکی۔ اس کی حرکت کے بعد سب کو ہماری بے گناہی کا یقین آ گیا تھا۔ خوش تو میں پہلے بھی تھا، پر اس خبر کے بعد سینہ کچھ مزید پھول گیا۔ اس کے شفاف چہرے پر پھیلا اطمینان اور خوشی ہمہ وقت اس کے اندرونی سکون کا پتہ دیتی، جو یقیناً اپنی ذات کی سرخروئی کے باعث تھا۔ اگلے کچھ دنوں میں بے حد مصروف رہنے لگا تھا۔ میرا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرتا اور واپسی اکثر رات کو ہوتی۔ ابو مجھے مشکوک نظروں سے گھورنے لگے اور اس کا احساس تب ہوا جب کھانے کی میز پر مجھے موبائل پر مصروف دیکھ کر انہوں نے اشارتاً اپنے معمولات پر نظر ثانی کرنے کا کہا۔ دیکھیں ابو، اب میں ہر قسم کے الزامات سے بری ہو چکا ہوں۔ مزید کوئی الزام مجھ معصوم اور شریف النفس پر ڈالنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ میسج کا جواب دیتے میں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ ان کے چہرے کے زاویے بتا رہے تھے کہ انہوں نے میرے الفاظ کس مشکل سے ہضم کیے تھے۔ فون پر بات کرتا میں لاؤنج میں آیا تو وہ سامنے ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ وہ جو مجھے دیکھ کر منظر سے غائب ہو جایا کرتی تھی، وہیں ٹکی رہی تو میں کچھ حیران ہوا۔ او ہو نائلہ، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کو دیکھتا میں فون پر بولا تو اس کے ہاتھ لمحے بھر کو رکے۔ چہرے کی سنجیدگی میں مزید اضافہ ہوا۔ امی ابو نہیں مانیں گے، تمہیں پتا تو ہے، اور پھر میں ایک شکوہ بھری نگاہ مجھ پر ڈالتی وہ تیزی سے مڑ گئی تو میں دوسری جانب کی بات سنتا مزید الجھ گیا۔ ابو کا رویہ تنزیہ ہوتا جا رہا تھا، مگر میری سوچیں چونکہ کسی اور طرف پرواز کر رہی تھیں تو میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس دن کچھ زیادہ ہی تاخیر ہو گئی۔ رات کے 11 بجے میں گھر میں داخل ہوا تو ابو غصے سے نتنے پھلائے باہر صحن میں چکر لگا رہے تھے۔ برخوردار، شریفوں کے گھر آنے کا وقت ہوا کرتا ہے، یہ نہیں کہ جب منہ اٹھائے چلے آؤ۔ دونوں ہاتھ کمر پر باندھتے انہوں نے پہلا وار کیا۔ جی، آئندہ خیال رکھوں گا۔ میں نے سر کھجایا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اتنی دیر لگائی نہیں تھی، بلکہ ہمارے گھر کا اصول تھا کہ ہم 8 بجے تک گھر میں موجود ہوتے۔ ہر بار کی غلطی پر سیکنڈ چانس نہیں ملتا۔ میں نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا، جن کی گہری غصیلی نگاہیں مجھ پر تھیں۔ اب کیا کر دیا میں نے؟ میری اور سریا کی شادی یاد ہے نا، کیسے ہوئی تھی؟ ان کی اس غیر متوقع بات پر میں نے جمائی روکی اور جلدی سے بولا، جی مجھے وہ قصہ اچھی طرح ازبر ہے۔ مبادہ وہ رات کے اس پہر پھر سے سنانے لگے۔ تو پھر یہ بھی یاد رکھو کہ یہ کہانی تمہارے ماں باپ کی ہے، اور عظیم کے گھر کی روایت میں اپنے گھر میں ہرگز نہیں پڑھنے دوں گا۔ کون سی روایت؟ میں نے اکتا کر پوچھا۔ ایک تو نیند سے برا حال تھا، اوپر سے ابو پتہ نہیں کون سی کسوٹی کھیل رہے تھے۔ دوسری شادی کی روایت بیٹا جی، جو آپ کرنے کے چکروں میں ہیں۔ میری نیند سے بند ہوتی آنکھیں پٹا پٹ کھل گئیں۔ یاد رکھنا، ہم تمہاری بارات میں ہرگز شریک نہیں ہوں گے۔ غضب خدا کا، اتنی اچھی لڑکی کو چھوڑ کر دوسری کرنے چلے ہیں۔ آپ سے کس نے کہا؟ میں الجھا۔ ہماری آنکھیں بند نہیں ہیں، سب خبر ہے ہمیں تمہاری ان حرکتوں کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ کیا نام تھا؟ ہاں، نائلہ، یہی ہے نا؟ میں نے طویل سانس لیا۔ تو یہ وجہ تھی ان سب کے مشکوک رویے کی۔ ہماری بلا سے 4 کر لو، مگر ہم تمہارا ساتھ ہرگز نہیں دیں گے۔ میری خاموشی انہیں کھلی۔ میرے پاس ایک بیوی کے خرچے اٹھانے کے پیسے نہیں ہیں اور آپ مجھے 4 کا مشورہ دے رہے ہیں۔ یہ بودے جواز اس بچی کے سامنے دو جو صبح ملتان جانے کے لیے اپنا سامان باندھ رہی ہے۔ بات ختم کرتے وہ اندر چلے گئے تو میں جیسے ہوش میں آیا اور اڑتا ہوا اس کے کمرے میں پہنچا۔ جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر گھسا۔ تھی تو غیر اخلاقی حرکت، مگر اس وقت اخلاقیات کی پرواہ کسے تھی؟ وہ جو بیگ میں سامان رکھ رہی تھی ٹھٹک کر مڑی، سر پر سے ڈھلکتے دوپٹے کو درست کیا۔ اچھا ہوا تم نے سامان باندھ لیا، مجھے کہنا نہیں پڑا۔ چلیں؟ میں نے قریب جا کر سنجیدگی سے کہا تو وہ حیرانی سے مجھے تکنے لگی۔ اس وقت؟ میں صبح چلی جاؤں گی۔ لہجے میں نروٹھا پن در آیا۔ ابھی کیا قباحت ہے؟
درست فیصلہ کر ہی لیا ہے تو عمل درآمد بھی کر گزرو۔ ایک ہاتھ سے اس کا بیگ اٹھاتا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کلائی تھامتا میں اسے لیے اپنے کمرے تک آیا، اور وہ جو نہ سمجھی سے میرے ساتھ کھنچی چلی آئی تھی، کمرے میں پہنچتے ہی اس نے جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑائی۔ میں کل صبح ملتان جا رہی ہوں۔ شوہر سے پوچھے بغیر میں کہ جا رہی ہو؟ پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ میں نے دونوں بازو سینے کے گرد لپیٹے۔ شوہر کو پرواہ کب ہے؟ شکوہ اس کے لبوں سے پھسلا تو میرے لبوں کے کناروں پر مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اور یہ پرواہ کیسے کی جاتی ہے؟ راستہ دیں، مجھے صبح نکلنا ہے۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو۔ میرے اٹل لہجے پر اس کی جھکی نظریں اٹھیں۔ یہ روب اپنی اس نائلہ پر ڈالیے گا جس سے دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے کڑوے لہجے پر میں نے اپنی ہنسی بمشکل چھپائی۔ وہ بھی آئے گی تو دیکھ لیں گے۔ یوں بھی مجھے تو 4 کی اجازت ہے۔ میری طرف سے 5 کر لیں، مگر مجھے آزاد کر دیں۔ میری شرارت پر وہ ایک دم بھڑکی۔ میں اپنی ماں جیسی محروم زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ میرے باپ کے ہوتے ہوئے انہوں نے بیوہ کی سی زندگی گزاری ہے۔ بڑا شوق ہوتا ہے نا مردوں کو شادیوں کا، تو پھر یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے بھی پورے کرنے پڑتے ہیں، اور انصاف کے اس ترازو میں دونوں پلڑے برابری کے متقاضی ہوتے ہیں۔ اس کا جذبات کی شدت سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر مجھے شرمندگی نے گھیر لیا۔ وہ تو پہلے ہی اس رشتے کے حوالے سے بے یقین تھی، ایسے میں نے انجانے میں اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ راستہ دیں۔ اس کی آواز بھیگی تو مجھے ہوش آیا۔ سوری، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ میرا دوسری کیا تیسری یا 5ویں نمبر کی کسی بھی نمبر کی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بوکھلاہٹ میں میرے منہ سے نکلا۔ اس نے نگاہیں اٹھائیں۔ یقین مانیے بھیگی آنکھوں کے ساتھ وہ سیدھی میرے دل میں اتری جا رہی تھی۔ اور وہ نائلہ؟ وہ بے یقین تھی۔ نائلہ میری کلاس فیلو ہے، الحمدللہ نکاح شدہ ہے۔ وہ تو مجھے قطر میں نوکری کا بتا رہی تھی، پر میں جانا نہیں چاہتا، اور اس نوکری کے چکر میں ہی تو سارے دن باہر غور ہوتا پھر رہا ہوں۔ میں نے صورتحال واضح کرنا چاہی۔ اس کے چہرے پر اطمینان کے رنگ اترے۔ اب چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ میں نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ پلکیں جھکا کر شرمگین انداز میں مسکرائی۔ میں کہ تو ہر لڑکی جاتی ہے، اب آپ لے کر جائیں گے نا؟ محبت میں ڈوبا پر یقین سا انداز مجھ معصوم پر کیسے نہ اثر کرتا، سو میں نے سرے تسلیم خم کر دیا۔ اب یہ کڑوا گھونٹ تو مجھے ساری عمر بھرنا ہی تھا، یہی ملتان لانے لے جانے والا۔ کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ یقیناً کچھ مختلف لگی ہوگی۔ اب دیکھیں نا، لوگ ملتان سے سوہن حلوہ، ملتانی کڑھائی والی چادریں اور جانے کیا کیا لاتے ہیں، اور میں واپسی پر لڑکی یعنی بیوی لے آیا۔ یہی تو زندگی کے خوبصورت رنگ ہیں جو ہماری زندگی کو انوکھا اور خوشگوار بناتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟